بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں عبادت کا کیا طریقہ کار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نیکیوں کے خزانے کھول دیتا ہے، اور وہ 4 راتیں ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور یوم عرفہ کی رات۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ خود ہی بتلا دیجئے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سال یعنی کہ آئندہ سال جس شخص نے پیدا ہونا ہوتا ہے یا جس شخص نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو دونوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر انسانوں کو جتنا رزق دیا جانا ہوتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور جتنے امور دنیا کے اندر رہنما ہونے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو فرشتے ان کاموں کے اوپر مامور ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس رات میں غروب آفتاب کے وقت کے بعد آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ ساری رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس رات کے اندر بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خوب عبادت کریں اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں، اور اللہ رب العزت اس رات کے اندر بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، سوائے چند ایک کے۔ کافر اس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ اور حسد رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اور اسی طرح ناحق قتل کرنے والے کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، یہ انتہائی قیمتی رات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ کی ذات اتنی رحیم ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو یہ رات بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو دی ہے اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، کہ میرے بندے مجھ سے مانگے میں ان کو دوں، مجھ سے مغفرت طلب کریں میں ان کو بخشوں۔ تو اس رات کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادت ہم کیسے کریں؟ کیا احادیث میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مروی ہے؟ تو احادیث میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے تو اس رات کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مروی ہیں، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ وہ مروی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے۔
کتنے نوافل پڑھے جائیں، کیا کیا جائے، اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ فضیلت تو ظاہر ہے، 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، فضیلت تو ظاہر ہے، تو اب جس قدر ممکن ہو سکے اس رات کو اللہ کی عبادت کی جائے، نوافل پڑھیں، چاہے جتنے مرضی نوافل پڑھیں۔ اور وہ نوافل ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی جا کے بندہ وہیں پہ ٹھکانہ بنا لے اور وہیں پہ عبادت کرے، بلکہ نوافل پڑھنا یہ گھر میں زیادہ بہتر ہے۔ تو گھر میں جس قدر نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی قرآن کریم کی تلاوت ہو سکتی ہے وہ تلاوت کریں، اور جتنی تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جی کہ اس طرح نفل پڑھیں، اس میں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھیں، دوسری میں یہ صورت پڑھیں، اس طرح کا کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 15ویں دن کا جو روزہ ہے یہ سنت المستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے اس کو مستحب یا سنت قرار دینا درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صرف ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں شعبان المعظم کے 15ویں دن کا جو بنا وہ روزہ اس میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ حدیث کمزور ہے محدثین کے نزدیک۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کمزور حدیث کو لے کے اب ہم اس روزے کو سنت یا مستحب تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک بندہ اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اب اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ ایک تو شعبان کا روزہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایام بیز یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کا جو روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، تو اگر اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ شعبان کا روزہ ہے، اور شعبان کے روزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی معمول تھا کہ وہ شعبان میں رمضان کے بعد جو زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کو 15ویں شعبان کے ساتھ خاص کر کے کہ یہ شعبان المعظم کے 15واں جو نا وہ تاریخ کا روزہ ہے، یہ سنت اور مستحب ہے، اس کو سنت اور مستحب نہ کہیں، بلکہ اس کو شعبان المعظم کے جو نا وہ روزوں میں شمار کریں، اور یا پھر یہ نیت کر لیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، چاند کی تاریخ کا، تو یہ 15 تاریخ کا روزہ ہے، تو اس لحاظ سے اگر بندے کی نیت ہو تو اللہ رب العزت اس کو اجر بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رات کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو نا وہ اپنے گناہوں پہ اپنے گناہوں پہ اللہ سے نادم ہوں اور اللہ سے بخشش طلب کریں کہ اللہ ہم سے جو بھی جو نا وہ گناہ ہو چکے ہیں ہم جاننے میں یا انجانے میں، تو ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔